اعلیٰ حضرت مفتی اعظم کا یہ احسان ہے، آج جو محفوظ دل میں جلوہ ایمان ہے، ارے دشمن احمد رضا سے دور رہنا دوستو، یہ کہا میرا نہیں سلمان کا فرمان ہے۔ اب آئیے بلا کسی تاخیر کے میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ نبی رہے اعلیٰ حضرت علامہ مولانا سمدانی میاں صاحب قبلہ جو نواسہ سرکار امین شریعت ہیں، منبر پاک پر حاضر ہیں، آپ حضرات ان کے مقدس چہرے ناز کی زیارت کر رہے ہیں۔ میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں اور تھوڑی دیر خطاب فرما کر ہم تمامی سامعین کو محظوظ کریں، پورا مجمع محبتوں کے ساتھ نواسہ حضور امین شریعت کا استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور امین شریعت، شہزادہ حضور امین شریعت، خاندان حضور امین شریعت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الدیان، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد عزیز الرحمن وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وجعل منهم عمران یا رحمان یا حنان یا منان یا دیان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آج ہم اپنے محسن کرم فرما یعنی میرے نانا جان حضور امین شریعت بدر طریقت رہبر راہ شریعت، ہم شبیہ حضور مفتی اعظم، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم، ہم ان کی شان میں کیا کہیں گے اور جو کہیں گے اور کوئی بھی کہے ان کی شان کو بلند نہیں کر دے گا۔ جو ان کی شان میں قصیدہ لکھے گا، جو ان کی شان میں منقبت پڑھے گا، جو ان کی شان میں بیان کرے گا تو اپنے آپ کو بلند کر لے گا۔ الحمدللہ ہم یہاں حاضر ہیں اور ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور اب ان کا نواسہ محمد عمران رضا سمنانی کچھ ان کے بارے میں لب کشائی کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کے فیضان کی بارش مجھ پر ہو، آپ پر ہو، ہم سب پر ہو۔ تو ہم سب ان کے عرس میں حاضر ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات محترم، ہم نہیں آئے ہیں کسی کے لیے، ہم آئے ہیں اللہ اور اس کے نبی کے لیے۔ ہم نہیں آئے ہیں کسی کے لیے، ہم آئے ہیں حضور امین شریعت اللہ کے ایک ولی کے لیے۔ حضرات محترم، یہ ان کا ذکر ہے کہ جن کا ذکر گویا اللہ کا ذکر ہے۔ میں نے یہ حدیث پاک، حدیث قدسی شریف، آج جو جلوہ گر ہیں، جلوہ فگن ہیں، تشریف لانے والے ہیں، میرے تایا جان بڑے ابا حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ جانشین حضور مفتی اعظم حضرت علامہ شاہ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری میاں قبلہ مدد اللہ علی کے ذریعے کئی مرتبہ سنی، وہ بیان کرتے ہیں، کبھی خلوت میں بیان کرتے تھے تو کبھی جو ہے جلوت میں، جلسوں میں، بڑی بڑی کانفرنسوں میں، ان عبادی فی خلقی واولیاء فی عبادی الذین یذکرون بذکری واذکروا بذکرہم، کہ بے شک میرے بندے میری مخلوق میں اور میرے اولیاء میرے بندوں میں ایسے ہیں کہ ان کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے اور میرا ذکر ان کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو حضور امیر شریعت اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور مخصوص بندے خاص ہے نا، عام بندے نہیں ہیں، بندے مومن، مومن کامل ہیں، اور مومن اور ان اولیاء فی عبادی، اور میرے اولیاء میرے بندوں میں
ہے نا، ایسے ہیں کہ ان کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے اور میرا ذکر ان کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے. تو میرے جو نانا ہیں، نانا ابا حضور امین شریعت ولی کامل ہے کہ نہیں؟ ولی کامل. ارے آہا، یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان کی نگاہوں کے لیے ترسا کرتے تھے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کر سکتی ہے زنجیریں. اس علاقے کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کر سکتی ہے زنجیریں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. حضور امین شریعت دعا فرما دیا کرتے تھے، اور دعا یرد القضا بعد ان یبرما، دعا جو ہے وہ قضا تقدیر کو بھی ٹال دیا کرتی ہے اس کے بعد کہ وہ مبرم ہو جائے. حضور امین شریعت کی دعا، میں جہاں جاتا ہوں چھتیس گڑھ کے علاقے میں تو خاص طور سے لکھا رہتا دعائے امین شریعت. آہا، جہاں جاؤ ایسے ہی یہی لکھا، ہر گھر میں، ہر دکان میں اور ہوٹلوں میں، جگہ جگہ یہی نظر آتا ہے، گھروں میں ہر جگہ دعائے امین شریعت. فیضان ہے امین شریعت کا، چھتیس گڑھ پہ خاص طور سے ہے، لیکن جہاں جہاں گئے ہیں ایسا فیضان بانٹا ہے، ایسی سنت کی اشاعت کی ہے. دنیا تنگ ہے، اللہ اکبر، جہاں جاتے ہیں علاقہ فتح ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں، میں ادھر جھارکھنڈ کی طرف جاتا ہوں تو جہاں جہاں گئے حضرت کے مرید وہاں ملتے ہیں. اور ادھر اڑیسہ میں حضرت مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا حضور امین شریعت سے کہ آپ نے یہ علاقہ تو سنبھال لیا، میرا اڑیسہ برباد ہو رہا ہے اور میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں جا پاتا ہوں. 5,000 کی گڈی، یعنی 50-50 کے جو نوٹ ہوتے ہیں نا، وہ دیے اور کہا کہ آپ وہاں جایا کریں، یہ آپ کی ذات راہ ہے. تو حضرت امین شریعت نے ان کو لوٹا دیا اور فرمایا آپ دعا کیجئے. حضرت مجاہد ملت رحمت اللہ سے فرمایا، مرد قلندر سے فرمایا کہ آپ دعا کیجئے، میں انشاءاللہ جایا کروں گا. حضرت نے وہاں پر کہا ہوگا لوگوں سے کہ ان کو بلایا کر، تو حضور امین شریعت کو بلا لوگوں نے شروع کرا. اور جب گئے تو لوگ بتاتے ہیں میلاد شریف کر لی، حضرت کو بلا لیا 500 کلومیٹر دور. میلاد شریف، نکاح، چھوٹی چھوٹی محفلیں، حضرت تشریف لے جا رہے ہیں. سنبل پور میں گیا، سنبل پور پچھلے سالوں میں مولوی شریف کے موقع پہ جو آ رہا ہے کہہ رہا میں حضور امین شریعت کا غلام ہوں، جو آ رہا ہے کہہ رہا میں حضور امین شریعت کا مرید ہوں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ایسے تھے کہ سبحان اللہ، ان کا کس کو کہوں، کون ہے جس کو کہوں تجھ سا کہوں جسے. اللہ اکبر. حضور امین شریعت کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند و بالا ہے، عرف و اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور امین شریعت کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اس دنیا میں مالا مال فرمائے، آخرت میں مالا مال فرمائے. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر اپنے آقا و مولا، ملجا و ماوا، حبیب و محبوب، مطلوب و مقصود، شفیع و مشفع، نبی آدم، رسول آدم، سید الخلق، سید العالمین، سید الاولین والآخرین، سید المحبوبین، سید الاولین والآخرین. کس کا ذکر ہے یہ سنیو؟ کس کا ذکر ہے؟ جن کا ذکر زندگی بھر حضور امین شریعت نے کیا، اور جو ہے سنیوں کو تعلیم دیتے رہے کہ یہ ذکر کرتے رہنا ہے. سبحان اللہ. اس ذکر کے بغیر تو سبحان اللہ سنی کیسے جیئیں. اعلیٰ حضرت نے تو یہ تمنا کری سبحان اللہ، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. ان کا ذکر ہمیشہ کرنا ہے، یہ حضور امین شریعت کا پیغام ہے. سنیوں ہمیشہ ہمیش کرتے رہنا. وہابی جتنا روکے، دیوبندی جتنا روکے، رافضی جتنا روکے، چکرالوی جتنا روکے، قادیانی جتنا روکے، سنی تمہیں رکنا نہیں ہے. یہ روکنے سے رک جائیں لیکن سنی کو نہیں رکنا ہے. سنیوں کو اعلیٰ حضرت کی زبانی یہ اعلان کرنا ہے کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. تو ان کا ذکر ہے کہ جن کا ذکر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو
بلند کر دیا، آپ کے لیے بلند کر دیا. کتنا بلند کیا؟ تفسیر میں دیکھو، حدیث قدسی شریف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا. اذانوں میں دیکھو، نمازوں میں دیکھو، جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہاں سرکار کا ذکر ہے. قرآن میں دیکھو، جہاں اللہ کا ذکر ہے سرکار کا ذکر ہے. اور کلمہ طیبہ جس کے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا، پڑھے بغیر ایمان والا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور جو کہتے ہیں تھے، وہ مسلمان نہیں ہیں. وہ کون ہے؟ ویڈیو مت بنائیں حضرات محترم. وہ مسلمان چاہے کہلاتا ہو، اور یہ اسماعیل دہلوی اس نے کہا تھا کہ میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، حدیث گڑی، اور اس میں یہ کہا معاذ اللہ رب العالمین، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں. الحمدللہ سنی تو بڑا عقلمند ہوتا ہے نا. محمد رسول اللہ ترجمہ کیا اس نے، اور صحابی بھی یہی ترجمہ کرتا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں. لیکن کیا کہتا ہے؟ تھے. تو آپ کہیے آپ بھی مسلمان تھے، اگر کبھی تھے تو، ہے نا. ہاں الحمدللہ ہم سچے مسلمان ہیں، ہم سچے مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں. ہمارے نبی اللہ کے رسول ہیں. اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ ملایا ہے. اذا ذکرت ذکرت معی کا جلوہ دیکھیے، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا. ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. کتنا بلند کیا آپ دیکھیے. لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی ہے، اس میں جلالت ہے کی ہے. جہاں پوری ہو رہی ہے وہاں سے میرے سرکار، اس میں رسالت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی میم شروع ہو رہی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیسے ملایا ہے؟ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کی کیا. زندگی بھر حضور امین شریعت نے یہی درس دیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا درس دیا ہے. دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے. سنیو یہ مسلک تم سے چھوٹے نہیں. اور زندگی بھر حضور امین شریعت اسی مسلک کے لیے تگ و دو کرتے رہے، محنت کاوش کی انہوں نے. اور کہاں سے تشریف لائے؟ بریلی شریف سے. حضور مفتی اعظم، قطب عالم، ہم شبیہ غوث آدم، جانشین غوث اعظم حضرت علامہ شاہ مفتی محمد مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمت و رضوان نے بھیجا اپنے اس ہم شبیہ کو، مظہر کو، مظہر اتم کو یہاں دین کی خدمت کے لیے. خواب میں تشریف لائے اپنی حیات میں ہی، اور فرمایا، علاقہ دکھایا، جنگل ہے، وادیاں ہیں، پہاڑ ہے اور ندی ہے اس کے دامن میں، اور یہ ایک مسجد ہے. مسجد میں حضرت چڑھ رہے ہیں تو پیچھے پیچھے نانا ابا بھی چڑھ رہے ہیں. حضرت دکھا رہے ہیں مسجد ہے، یہاں آپ کو امامت کرنی ہے، یہاں اس علاقے میں آپ کو دین کی خدمت کرنی ہے. حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ریتیلا میدان ہے، پہاڑی ہے، ریتیلے میدان، ندی جو ہے چل رہے ہیں، ریتیلا میدان ہے، پہاڑی ہے، ندی اسی طرف ہے. تو حضرات محترم، حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دکھایا. جب سارا منظر دکھا دیا، جب حضرت نے دکھا بھی دیا خواب میں، اب جو ہے یہاں کے لوگوں نے جب لکھا کہ ہمیں ایک امام و خطیب کی ضرورت ہے، تو حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر انتخاب میرے نانا جان پہ پڑی، حضور امین شریعت پہ پڑی. اور حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جو فرمایا تھا نا کہ آپ کو دین کی خدمت یہاں کرنا ہے، تو حضور امین شریعت نے اپنے مرشد کے حکم سے، اپنے مرشد اپنے شیخ کے حکم کے مطابق یہاں تشریف لائے اور اس مسجد میں امامت کرنا شروع کر دی، اور حضرت نے جیسا دکھایا تھا ویسے ہی بالکل پایا۔ اب جب حضرت یہاں پر تشریف لائے سرکار حضور مفتی اعظم ایک جلسے میں تشریف لائے، نانا ابا نے بلایا، تو جب حضرت تشریف لائے تو حضرت جیسے چڑھ رہے تھے خواہ میں ویسے ہی حضرت چڑھ رہے ہیں، مسجد دکھا رہے ہیں تو ویسے ہی دکھا رہے ہیں۔ پھر جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ آپ کو اس علاقے میں دین کی خدمت کرنا ہے، ویسے ہی حضرت فرما رہے ہیں حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اپنے شیخ کے حکم کے مطابق اس علاقے میں میرے نانا جان نے تقریباً 60 سال عنایت فرمائے۔ اللہ اکبر، 60 سال کے قریب اپنی زندگی اس علاقے میں، اس سنگلاخ علاقے میں گزار دی۔ حضرات میں سانپ نکلتے تھے، کبھی بھالو، شیر، حضرات محترم، لیکن وہ مرد مجاہد، وہ شیر، دین کا شیر، رضا کا شیر، مفتی اعظم کا شیر، ارے وہ تو ولی کامل تھے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ارے وہ کسی سے کیا ڈرتے، سب ان سے ڈرا کرتے تھے۔ حضور امیر شریعت کی شان بہت بلند و بالا تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی تھیں، بڑی رفعتیں عطا فرمائی تھیں، اور ان کو جو ہے ایسی عظمت عطا فرمائی کہ اس علاقے کے جانور بھی ان کو سلام کیا کرتے ہوں گے۔ ابھی میں آ رہا تھا تو کوئی کہہ رہا تھا کہ یہاں کے یہ جو یہاں کی وادیاں ہیں یہ بھی حضرت کو سلام کرتی ہوں گی، کہ ولی کامل گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور امین شریعت شان بہت بلند و بالا، عرفہ والا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر ہمیشہ ان کا فیضان جاری و ساری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، اور ان کی فیض و برکات سے اس دنیا میں، قبر میں، حشر میں مالا مال فرمائے۔ حضرات محترم، حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے بریلی شریف، تو اپنے بھائی، چچا زاد بھائی اور بہنوئی اور حضور امین شریعت کے والد محترم حضرت علامہ مولانا شاہ محمد حسنین رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، آپ تشریف لے جائیں کانکیر اور جا کے دیکھیں سبتین میاں سے وہاں کے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں۔ آپ کرتے کہ نہیں کرتے؟ حضور امین شریعت سے ایسی محبت الحمدللہ نظر آتی ہے۔ پچھلے سال جب میرے نانجان کا وصال ہوا، وصال انہی دنوں میں، انہی ساعتوں سے کچھ پہلے، ہم لوگ ان کو مدد العلی کہا کرتے تھے، اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، یہ کہا کرتے تھے، اور اس سال ہم ان کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی مولا ازہم مولا، سب کو جانا ہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جاتے ہیں دنیا میں نقش اپنی حیات کے ثبت کر کے جاتے ہیں۔ انہی ذاتوں میں سے ایک ذات میرے نانا جان حضور امین شریعت کی ہے، ہمیشہ ان کو یاد کیا جائے گا، ہمیشہ ان کو یاد کیا جائے گا۔ اور سنیوں یاد کرتے رہنا، اپنے محسن کا احسان کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اور انہوں نے تو تمہارا ایمان بچایا ہے، تمہیں دینداری عطا فرمائی ہے، یقین عطا فرمایا ہے، اذعان عطا فرمایا ہے۔ ارے تمہاری دولت کوئی بچا لے، تھوڑی بہت دولت، تو تم کتنا اس کا احسان مانتے ہو؟ ارے کوئی جان بچا لے تو اس کا کتنا احسان مانو گے؟ اور ایمان جو بچا لے اس کا احسان نہیں مانو گے؟ بتاؤ مجھے۔ دولت بڑا سرمایہ ہے، چھوٹی بڑی بات نہیں، بہت بڑا سرمایہ۔ بھئی اگر جان جا رہی ہے تو آدمی کہاں سے جان بچائے گا؟ دولت لانی پڑے گی۔ کسی کو کینسر ہو گیا، کسی کو ٹی بی ہو گئی، بڑے بڑے مرض ہو گئے، لاکھ روپے خرچ کرو، 2 لاکھ روپے خرچ کرو، آخری سانس تک بچانے کی کوشش کرے گا آدمی، کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ لیکن حضرات محترم، جان جا رہی ہو
تو دولت کی پرواہ مت کرنا، ایمان جا رہا ہو تو جان کی پرواہ مت کرنا. اسی ایمان کی حفاظت امین شریعت نے کی ہے. تمہارے محسن ہے وہ، کرم فرما ہے وہ، ان کا احسان کبھی مت بھولنا. اور ان کے عرس میں، ان کے میاد میں جو محفل سجے، ہمیشہ اس میں شریک ہوتے رہنا. سنیوں، یہ تمہارا یہ فرض بنتا ہے. اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ان کا احسان ہمیش ماننے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضور مفتی اعظم نے کہا تھا، حضور علامہ حسنین رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، میرے نانا جان کے والد محترم سے، کہ آپ جا کے دیکھیے کہ وہاں کے لوگ حضرت سبطین میاں سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو حضرات محترم، میں نے خود دیکھا پچھلے سال جب نانا جان کا وصال ہوا اور یہاں کے لوگ وہاں پہنچے، اور میرے مامو جان شہزادہ امین شریعت، اس علاقے کے قاضی، داماد تاج الشریعہ حضرت علامہ شاہ محمد سلمان رضا خان صاحب قبلہ مد اللہ علی سے یہاں کے لوگ ایسے باقاعدہ عرض کر رہے تھے کہ کب لڑ پڑیں گے، جھگڑ پڑیں گے، کہ ہمارے امین شریعت کو ہمارے سپرد کر دیجئے اور ہم یہاں سے کانکیر لے جائیں، وہاں حضرت کی تدفین ہو اور وہاں پر حضرت کا مزار ہو، ہمارا علاقہ سونا رہ جائے گا. یہ سب عرض کر رہے تھے. حضرات محترم، میں خود دیکھ رہا تھا، میں بھی کچھ بولتا تھا تو مجھ سے بھی جھگڑ پڑتے تھے. یہاں کے لوگ جو تھے نا، ادھر کے دھمتری کا کوئی تھا، کوئی رائے پور کا تھا، کوئی کانکیر کا تھا، کوئی کہیں کا تھا، تو جب میں کچھ بولتا تھا مجھے سے جھگڑ پڑتے تھے. جو بولے اسے جھگڑنا ہے، تو ابا بولے ان سب سے مت بولو کچھ. ہمارے افروز بھائی داماد امین شریعت، وہ کچھ بولے تو وہ لوگ کچھ بولنے لگے. تو اس میں جو ہے یہ تھا. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کیسی محبت کرتے ہیں. جو حضور مفتی اعظم نے فرمایا تھا نا کہ محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، تو میں دیکھ رہا کتنا ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. کوئی اپنے کے لیے بھی کیا لڑے گا، یہاں کے لوگ ایسے حضور امین شریعت کے لیے لڑے تھے. وہ تو ویسے بھی آپ کے کرم فرما ہے، محسن ہے، کبھی احسان مت بھولنا. یہ باتیں آج ایسی نہیں ہو کہ آئے اور آئی گئی ہو جائیں. سنیو، کبھی یہ آئی گئی مت کرنا، دل میں لے کے جانا اور دل میں بسانا. اور حضور امین شریعت کا عرس جہاں بھی منایا جائے، چاہے یہاں پر اور چاہے بلی شریف میں، آپ وہاں پر شریک ہوں، اپنے اپنے علاقوں میں کریں. اب ان کی یاد مناتے رہیں. ان کی یاد ایسی یاد نہیں ہے. ارے ایک فرمان ہے کہ صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. صالحین کے ذکر کے وقت میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. صالحین کے ذکر کے وقت میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سنیو، صالحین کے ذکر کے وقت میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو حضور امین شریعت کتنے صالح تھے ہیں؟ بتاؤ کتنے نیک تھے. جس کے اوپر نظر کرم ڈال دیتے تھے وہ بھی نیک بن جایا کرتا. نیک تو تھے ہی، مومن کامل تو تھے ہی. اللہ اکبر، وہ ولی کامل تھے. ان کے ذکر کے وقت میں کتنا رحمتوں کا نزول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس رحمتوں کے نزول کی مجلس کو تم چھوڑ دو گے؟ چھوڑ دو گے؟ کبھی مت چھوڑنا ہے. عرس میں بھی آنا، کہیں بھی محفل سجے وہاں جانا، اپنے علاقوں میں، ہے نا. اور یہاں تو یہ کانکیر ہے کہ نہیں؟ ارے دنیا بھر میں ان کا عرس منایا جا رہا ہے. کل دھمدری میں ہے، کل جو تھا وہ کیشکال میں تھا، اور رائے پور میں، وہ فلانی جگہ. میں خود بنارس میں ابھی مامو جان کے ساتھ شریک ہوا. وہاں پر بنارس میں وہاں نانا ابا کے مریدوں نے منایا، اور کہاں کٹک اور کہاں سنبل پور میں بھی منایا گیا ہوگا. اور گجرات سے ایک فون مجھے آیا تھا، بولے ہم نے فاتحہ رکھی ہے. تو جگہ جگہ منایا جا رہا ہے.
اور تم تو ایسے خوش نصیب ہو کہ یہاں حضور امین شریعت رہا کرتے تھے اور تم یہاں پہ حضور امین شریعت کا عرس منا رہے ہو. تو حضرات محترم ہمیشہ حضور امین شریعت کا عرس مناتے رہنا اور ہر سال یہاں پر شریک ہوتے رہنا. اللہ تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے. اور ان کے ذکر کی محفل ہے تو اندہ ذکر صالحین تنزل الرحمہ، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں پر صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو یاد جو ہے کرتے رہنا. رحمتوں کا نزول ہوگا. رحمتوں کا نزول کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے نا. رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو جو رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں تو وہ کون سی قوم ہے؟ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم. جو رحمت کے فرشتوں کے پاس بیٹھا ہے، آپ لوگ رحمت کے فرشتوں کے پاس بیٹھے ہیں تو یہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، جو ان کے پاس بیٹھتا ہے رحمت کے فرشتوں کے پاس میں وہ شقی نہیں رہتا ہے، اشقیاء میں سے نہیں رہتا ہے، بلکہ سعید بنا دیا جاتا ہے، نیک بخت بنا دیا جاتا ہے. الحمدللہ ہم نیک بخت ہیں. الحمدللہ ہمارا ایمان مضبوط ہے اور یہ حضور امین شریعت کی دین ہے. صرف کانکیر کی سنیت مضبوط ہی نہیں ہے، کیشکال کی سنیت ہی مضبوط نہیں ہے، اور جگہ جگہ اور جو چھتیس گڑھ کے علاقے ہیں ان کی سنیت صرف اس وجہ سے مضبوط ہے کہ میرے امین شریعت کے قدم وہاں پڑے ہیں. اور یہ ایمان اصل میں یہ دولت، یہ سرمایہ اصل سرمایہ ہے، اور یہی دولت یہاں بھی کام آئے گی، وہاں بھی کام آئے گی، ہر کام بنائے گی اور جنت میں لے کے جائے گی. ارے تمہیں انہیں جانا، انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. مسلک اعلیٰ ہمیں یہی بتاتا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے دین حق. اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا کل بروز قیامت خدا کی قسم وہ جہنم کی آتش میں جل جائے گا. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. ایک پہچان دین نبی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں میرے طیبہ ہیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. سنیو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اپنا جینا اور مرنا سب کچھ نبی کے لیے کر لو. اور یہ یہاں بلکہ یہ کر لو، یہ حد کر کے اٹھو کہ دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جاں. ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں، زمین و زماں مکین و مکان چنین و چنا بنے دو جہاں. ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں. ہماری یہ جاں، ہماری زبان، ہاں سب کچھ نبی کے لیے. ہمارا جینا مرنا سب کچھ نبی کے لیے ہونا چاہیے. مسلک حالت میں یہی بتاتا ہے. زندگی بھر اسی بات کا درس حضور امین شریعت دیتے رہے. مسلک اعلیٰ پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اور صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا. ہاں یہ صلح کلی جو ادھر بھی ادھر بھی سب صحیح، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح کرتا ہے نا. صلح کلی صلح کل سب سے صلح. تو یہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے نا، ادھر کا ہے. تو جو مطلب معلوم ہے آپ کو. تو حضرات محترم، ان وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، چکڑالویوں سے، قادیانیوں سے، مودودیوں سے، جماعتیوں سے، رافضیوں، شیعوں سے 72 فرقہ ضالہ مضلہ سے بچنا ہے. یہ عہد کر کے اٹھو، ہمیشہ بچے رہنا. اور حضور امین شریعت کا یہ فیضان ہے، کرم ہے کہ یہاں کے لوگ الحمدللہ بہت اچھی حد تک بچے ہوئے ہیں. میں تو یہ انداز لگاتا ہوں کہ ہندوستان کی جو صوبے ہیں ان میں جو سب سے مضبوط سنیت ہے وہ الحمدللہ چھتیس گڑھ کی ہے. یہ حضور امین شریعت کا فیضان ہے، ان کی دین ہے یہ. حضرات محترم، تو اسی سنیت پہ قائم و دائم رہنا. دیکھو میں یہ کہہ رہا تھا نا وہابی دیوبندی سے بچے رہنا ہے. اور سرکار نے فرمایا، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ایاکم ویاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. ان سے اپنے آپ کو دور کرو، ان سے دور رہو، کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، کہیں گمراہ نہ کر دیں. حضرات محترم، شرابی کی صحبت شرابی کر دیتی ہے. کر دیتی کہ نہیں کر دیتی ہے؟ شرابی کی صحبت شرابی کر دیتی ہے. ایسی وہابی کی صحبت وہابی کر دیتی ہے. حضرات محترم، سگریٹ پیو نہیں، بیٹھو گے اس کے پاس میں، اور اگر سانس پھولنے کی بیماری ہے تو سانس پھولنے لگے گی، ہے نا.
سگریٹ پیو نہیں بالکل مت پیو. ایسی وہ مشک اور عطار والے کی عطر اور اس کی مثال دی گئی نا لوہار کی. تو حضرات محترم، تو یہ بچا کے رکھنا ایمان، ان سے بچے رہنا اور ہمیشہ بچے رہنا اور اپنا ایمان محفوظ لے جانا. یہ ایمان سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا سرمایہ. اللہ تعالی ہمارا ایمان محفوظ رکھے. اللہ تبارک تعالی حضور امین شریف کے صدقے میں ہم سب کو با ایمان رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے اور ایمان کے ساتھ ہی ہمیں اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. آخری وقت کلمہ نصیب فرمائے. حضور امین شریف کا فیضان ہمیشہ ہم سب پر جاری و ساری رہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والا ہمیشہ رکھے اور ایمان کے ساتھ میں، امان کے ساتھ میں جنت میں داخلہ عطا فرمائے. حضور امین شریعت کی رفاقت اور غلامی وہاں بھی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.